اگر اموات کی تعداد پیدائش سے کم ہو جائے تو آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی موتیں کم واقع ہوں اور پیدائش زیادہ ہو تو آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو آبادی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی اموات زیادہ ہوں اور پیدائش کم ہو تو آبادی کم ہو جاتی ہے۔ شرح اضافہ آبادی کے بڑھنے کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے، جیسے پیچھے فارمولہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو شرح اضافہ آبادی معلوم کرنے سے افراد کے لیے مختلف نوعیت کی منصوبہ بندی کرنا ممکن ہوتا ہے، یعنی یہ پتہ ہو کہ آبادی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا، تو ایسا معلوم کرنے سے منصوبہ بندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو آبادی کو متاثر کرتی ہے وہ ہے موسمی حالات، کلائمیٹ کنڈیشن۔ موسمی حالات بھی آبادی کے بڑھنے یا گھٹنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شدید سردی، انتہائی گرمی، خشک سالی، بارشوں کی زیادتی، طوفان، سیلاب اور زلزلے جیسی قدرتی آفات بھی مختلف جانداروں کی آبادی کو متاثر کرتی ہیں۔ سیلاب کے مناظر آپ نے دیکھے پاکستان میں جو 2010 میں آئے، اس سے بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے، بہت سے جانور جاں بحق ہو گئے، بہت سے گھر تباہ ہو گئے، چرند پرند بھی بہت بڑی تعداد میں متاثر ہوئے۔ تو ایسی قدرتی آفات آبادی کو کم کر دیتی ہے۔ آئیے کچھ سیلاب کی اور طوفان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ سیلاب سے زیر آب آ جانے والے علاقوں کو دیکھیے۔ یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بچی کو کنارے پر لگانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور یہ خوراک جہاز سے پھینکی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹر سے سیلاب زدگان کے لیے۔ اور یہ منظر دیکھیے سیلاب سے تباہی کا۔ اور یہ فضا سے بنائی جانے والی ویڈیو ہے۔ تیسری چیز جو آبادی کو بری طرح متاثر کرتی ہے وہ بیماریاں، قحط اور جنگیں ہیں۔ بیماریاں مثلاً طاعون، ہیضہ، ٹائیفائیڈ جسے میادی بخار کہتے ہیں، ملیریا اور چیچک وغیرہ کا پھیل جانا انسانی آبادی پر تباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 14ویں صدی کے وسط میں پھیلنے والی طاعون کی بیماری نے وسطی یورپ اور ایشیا کی قریباً 25% آبادی کو ہلاک کر دیا۔ قحط کی وجہ سے ایتھوپیا، صومالیہ اور ایریٹریا کے علاقوں میں انسانی جان کو شدید نقصان پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا ہے۔ اوپر ایک عورت کی تصویر ہے جو بھوک کی وجہ سے ہڈیوں کا پنجر بن گئی ہے، اور نیچے دیکھیے گا کہ ایک بچہ بھوک سے جاں بحق ہو گیا ہے جس کے قریب گدھ کھڑی ہے، اور ساتھ دائیں طرف ایک بچہ بھوک کی وجہ سے یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مناظر انسانوں پر کبھی لے کر نہ آئے۔ اس پتھر دل دنیا میں دیکھیے کہ کس طرح بچے دودھ کے قطرے کو ترستے ہیں اور بھوکے لوگ روٹی کے ٹکڑے کو ترستے ترستے اپنی جان دے دیتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔
long to tell you. جنگیں بھی انسانی آبادی کو مختصر عرصے میں شدید نقصان پہنچاتی ہیں، جنگ ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر، جس طرح افغانستان ہے، عراق ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے یا دوسرے ممالک ہیں، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور ابھی تک مسلسل تباہی اور بربادی جاری ہے۔ اس سے بھی آبادی کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے آبادی میں کمی بیشی ہوتی ہے، نقل مکانی، مائگریشن، ایک جگہ سے لوگوں کا چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانا۔ کسی آبادی کے کچھ افراد کا علاقے سے نکل جانا آبادی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس افراد کا کسی علاقے میں بس جانا وہاں کی آبادی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تعلیم، روزگار، ناموافق حالات کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوتے ہیں۔ کوئی بچوں کو پڑھانے کے لیے شہر چلا جاتا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں شہر چلا جاتا ہے، اور کسی کے معاشی حالات ایک جگہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے تو ان سے تنگ آ کر وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور مناسب روزگار کی تلاش کرتا ہے۔ تو اس طرح لوگ نقل مکانی کرتے ہیں جس سے آبادی شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔ ماحول پر بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات۔ کسی ماحولیاتی نظام میں جانداروں کی خاص تعداد، خوراک اور زندگی کی دوسری ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر آبادی وسائل سے بڑھ جائے تو آبادی اور وسائل کا توازن بگڑ جاتا ہے اور لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شروع میں انسان خانہ بدوش زندگی گزارتا تھا۔ خانہ کا مطلب گھر اور بدوش کا مطلب کندھے پر، یعنی اپنے گھر کو کندھے پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ اور آج بھی دیکھیں جو خانہ بدوش لوگ ہیں ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جہاں جاتے ہیں اپنی کلی، اپنا چھوٹا سا گھر ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہیں بسیرا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ قدرتی طور پر نامیاتی خوراک، پھل اور بیج وغیرہ اکٹھی کرتا تھا یا جنگلی جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ نامیاتی، نامیا سے لفظ نکلا ہے جس کا مطلب زندگی ہوتا ہے، اور ایسی خوراک جو زندہ چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پودے اور جانور زندہ ہوتے ہیں، تو پودوں سے پھل اور بیج اور جانوروں سے گوشت استعمال کرتا تھا اور اپنی زندگی گزارتا تھا۔ آبادی کی گنجانیت بہت کم تھی، علاقے بہت کم گنجان آباد تھے، اور اس کا ماحول پر اثر بھی بہت معمولی تھا۔ انسان اور ماحول میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی، یعنی جو ماحول میں وسائل تھے انسانوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جن سے وہ وسائل استعمال کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ 10 سے 20 ہزار سال قبل انسان نے فصلیں اگانا اور جانور پالنا شروع کیے۔ خوراک میں اضافے اور شہروں میں آباد کاری کے نتیجے میں انسانی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ لوگ ایک جگہ پر بسنے لگے اور وہاں پر بڑے بڑے شہر بس گئے۔ آبادی میں تیز تر اضافہ ٹیکنالوجی، زراعت اور ادویات میں ترقی کی وجہ سے ہوا، اور ان چیزوں میں ٹیکنالوجی میں لوگوں نے باقاعدہ زراعت کا کام شروع کیا، ادویات سازی کا کام ہوا، تو ایک جگہ پر کارخانے قائم ہوئے اور آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، جس سے وسائل اور آبادی کا تناسب بگڑا اور ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا۔ ماحولیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل نے بھی جنم لیا۔ بات یہ ہے کہ جو قومیں تحقیق اور تخلیق کا کام کرتی ہیں ان میں نئے نئے وسائل پیدا ہوتے ہیں، خوراک کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور ان کے تعلیم کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، جس سے غربت نہیں آتی ان ممالک میں۔ بدقسمتی سے ہم تحقیق اور تخلیق میں بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی نے جانداروں کو خوراک، رہائش، ایندھن، فضائی اور زمینی آلودگی وغیرہ جیسے مسائل کو جنم دیا ہے، اور جن کا شکار آج ہر انسان نظر آتا ہے۔